جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ عین قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے، تحقیق کی ضرورت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بخاری شریف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے حوالے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر و ناظر کے حوالے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کتاب الکسوف حدیث نمبر 1052 میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کسوف عطا فرما رہے تھے۔ دوران نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا اور پیچھے لے لیا۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز کے دوران ہاتھ آگے بڑھایا یعنی جنبش کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوران نماز مجھے جنت دکھائی گئی اور جنت میں انگور کا خوشہ تھا، تو میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کو توڑنے کی کوشش کی، یعنی میں نے توڑنے کی چاہا اور پھر میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو توڑ لیتا تو قیامت تک لوگ اس کو کھاتے رہتے، اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جہنم دکھائی گئی، اور ایسی جہنم تھی کہ بڑی خطرناک خوفناک مناظر تھے۔ یہ حدیث نمبر 1052 بخاری شریف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ اب متن پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، ان خسفت الشمس فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کسوف فرما رہے تھے، نماز کسوف ادا فرما رہے تھے، اور ثم قال اریت الجنت، نماز کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی، فتناولت منها عنقودا، میں نے جنت میں جو ہے انگور کا خوشہ دیکھا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ، میں اگر اس کو توڑ لیتا، میں اگر اس کو لے آتا تو تم اس کو کھاتے، مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جب تک دنیا باقی رہتی، وَأُرِيتُ النَّارِ، اور مجھے جہنم دکھائی گئی، فَلَمْ أَرَاكَ الْيَوْمِ مَنْظَرًا قَدْ أَفْضَى، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے مناظر بڑے خوفناک تھے۔ اب آئیے اس حدیث کو ہم عشق کے محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دیکھتے ہیں۔ ویسے تو اس حدیث شریف میں واضح سب کچھ واضح ہے، لیکن ہم عشق و محبت، یہ جو عشق و محبت حضور کی جو ملتی ہے نا، یہ اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ بخاری ہر مکتبہ فکر پڑھتا ہے، ہر مکتبہ فکر پڑھتا ہے، لیکن جو عشق والا ہوتا ہے، جو محبت والا ہوتا ہے، اس کو تو بخاری میں بھی مسلم میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں ہر چیز میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت و شان اور مقام نظر آتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں نماز کسوف ادا فرما رہے ہیں، اور ایک بات یہ ہر مکتبہ فکر جانتا ہے کہ سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے، سائنس ایک کہیں بھی بیٹھ کر کہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں دیکھ سکتی ہے، دکھا سکتی ہے، لیکن سائنس قیامت تک جتنی بھی ترقی کر لے جنت نہیں دیکھ سکتی، جہنم نہیں دیکھ سکتی، کوئی بھی مشین بنا لے نہ جنت دیکھ سکتی ہے نہ جہنم دیکھ سکتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں نماز کسوف ادا فرما رہے ہیں اور جنت دیکھ رہے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جنت بھی غیب ہے اور جہنم بھی غیب ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، یعنی غیب دیکھ رہے ہیں، جنت دیکھ رہے ہیں نا۔ اور دوسری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مدینہ شریف میں نماز کسوف ادا فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں انگور کا خوشہ جو ہے اس کو توڑنا چاہتا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ مبارک بھی بڑھایا نا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں ہے اور ہاتھ مبارک جنت میں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا علیہ یہ بالکل واضح حدیث سے واضح ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں بھی حاضر ہیں اور جنت میں بھی ہاتھ مبارک ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں بھی حاضر ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر اور دیکھ بھی رہے ہیں، یعنی جنت بھی دیکھ رہے ہیں اور جنت کے انگور کا خوشہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف میں رہ کر، جنت کوئی قریب تو نہیں ہے نا، جنت بہت دور ہے، بہت دور ہے، یہ الگ تحقیق ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف میں رہ کر جنت میں ان کا ہاتھ مبارک پہنچ سکتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک پہنچ سکتا ہے، تو جب امتی پر کوئی تکلیف ہوگی، جب امتی کا بیڑا جو ہے، امتی کا کشتی جو ہے اگر ڈوب رہی ہوگی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف سے کیا ہماری بیڑا پار نہیں فرما سکتے؟ تو بے شک الحمدللہ اس حدیث شریف سے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی وضاحت بھی ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر و ناظر کی بھی وضاحت ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیارات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ الحمدللہ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں کتاب الکسوف اور حدیث نمبر 1052 ہے۔ ہر مکتب فکر سے میں عرض کرتا ہوں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر و ناظر پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات پر اعتراض کرتا ہے، میں عرض کرتا ہوں، معدمانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس حدیث شریف کو عشق و محبت میں پڑھیے، تو انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی سمجھ میں آ جائے گی، مقام اور فضیلت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔